ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کسی نے کہا کہ ہم ایئرپورٹ پر ایک انٹرنیشنل فلائٹ سے پاکستان آئے اور ہم لائن میں لگے ہوئے تھے، اور اس وقت یعنی باہر آنے کے لیے تو ایک عالم دین کوئی تشریف لائے اور ان کو فوراً لائن کے بغیر ہی ان کا پاسپورٹ کلیئر کر کے ان کو نکال دیا گیا۔ تو کیا اس طرح کسی عالم کو زیب دیتا ہے کہ وہ بغیر لائن میں لگے جبکہ لوگوں کا پہلے حق تھا اور ان کو پہلے نکال دیا گیا؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ افضل اور اولا صورت تو یہی ہے کہ ان کو بھی لائن میں لگنا چاہیے تھا، اور باقاعدہ وہ اگر دیر سے پہنچے تھے تو وہ نکلتے۔ یہ تو ایک اصل چیز ہے کہ جس کا جو پہلے ہے اس کا پہلے حق ہے، ٹھیک ہے وہ کر لے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ کسی کو عزت دینا، کسی کو پروٹوکول دینا، یہ عرف کے لحاظ سے ہر زمانے میں بدلتا رہے گا، اور ہمارا ماحول، ہمارا عرف، ہمارے رسم و رواج اگر اس کی اجازت دیتے ہیں تو یا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پرائم منسٹر آئیں گے، یا کوئی ایم این اے ہوتے ہیں، ایم این ایز وغیرہ، ایم پی ایز وغیرہ ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو ان سے بھی چھوٹے عہدے کے کوئی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے باقاعدہ، ان کو الگ دروازوں سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کے پاسپورٹ پہلے کلیئر کر دیے جاتے ہیں۔ تو اور اس پر کوئی بھی آبجیکشن نہیں کرتا، کیونکہ سب کا ذہن بنا ہوا ہے، کیونکہ عرف ہی یہ ہے کہ جو اس طرح کی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کو پہلے نکالا جاتا ہے۔ تو ایک عالم دین، چاہے وہ معروف ہو یا غیر معروف، اگر وہ عالم دین واقعی عالم دین ہے اور اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے، اور وہ عام لوگوں سے زیادہ ہے، اور ان کے حق بھی پھر عام لوگوں سے زیادہ ہیں۔ ان کے حقوق کو عام لوگوں کے حق کے مطابق اس کے برابر لا کر ان کو عام انسان سمجھ کر پھر جب آپ دیکھیں گے تو اعتراض پیدا ہوگا۔ لیکن جب یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی دنیاوی منصب حاصل کیے ہوئے ہو، ایک عالم دین اور مفتی کا مقام ان سے بھی کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ اگر پہلے دور میں آپ دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ دیکھ لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل علم صحابہ تھے، مجتہد صحابہ تھے، انہیں صفوں میں سب سے آگے کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرماتے تھے، پھر پیچھے دوسرے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر دور میں خلفاء نے علماء کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ ماحول بدل گیا، اور اب وہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی مسجد کا امام ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم دین اور مفتی ہو، اس کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کوئی اگر عام کونسلر بھی بن جائے اپنے علاقے کا تو اس کے سامنے ذرا ادب و احترام کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان عالم دین کے لیے افضل اور اولیٰ یہ تھا کہ وہ لائن میں لگ جاتے اور اس سے کوئی ان کی عزت میں کمی نہ آتی۔ لیکن اگر ان کو انتظامیہ نے پروٹوکول دیا ہے اور ان کے علم اور ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کر کے ان کو پہلے نکالا، تو ان کے لیے اس میں شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو بھی یہ خود سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایک عالم دین ہے، تو ان کو اللہ نے جب عزت دی ہے، اور میدان محشر میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ان کے لیے عام لوگوں سے زیادہ پروٹوکول ہوگا، ان کے لیے جنت میں درجے بھی عام لوگوں سے زیادہ ہیں، چاہے بظاہر مقدار کے اعتبار سے کوئی ایک امتی ان سے زیادہ عمل کر لے۔ مثال کے طور پہ ایک عالم دین ہے اور بہت باعمل ہیں، 40 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور ایک عام آدمی کا 90 سال میں انتقال ہوا، یقیناً انہوں نے ان سے 50 سال زیادہ عبادت کی ہے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، سب کچھ، لیکن وہ جاہل ہو بالفرض، تو یہ عالم دین پہلے جنت میں جائیں گے، وہ بعد میں، اور عالم دین کا مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہوگا اور ان کا پست ہوگا۔ تو کیا میدان معاشر میں معاذ اللہ تعالیٰ پر کوئی آبجیکشن کر سکے گا کہ جی یہ ناانصافی کا معاملہ ہے، جس نے زیادہ زندگی پائی، زیادہ نیک عمل کیا، اس کے درجے بھی زیادہ ہونے چاہیے؟ کیونکہ وصف علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی انسان کو مزین کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ ان کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے اس پہ آبجیکشن شیطان نے ہی کی تھی، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سے مزین فرمایا اور اس وصف علم کی گویا کہ تعظیم کے لیے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، بشمول ابلیس جن کے بھی، تو اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اس لیے صاحب علم اگر واقعی باعمل ہو اور تو اس کی پھر تعظیم عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر بلا وجہ شک کرنا، اس کے کردار پر اور الزام لگا دینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، بالکل غلط ہے، الزام بالکل بہتان نہیں لگنا چاہیے۔ شک ہو جانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے لیے کچھ قرائن موجود ہوں۔ شوہر وقت پہ گھر آتا ہے، کسی سے فون پر چپ کے باتیں بھی نہیں کرتا، نہ کوئی اس کی اور کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، پھر بیوی شک کرے تو یہ اس کے دماغ کا فطور ہے۔
اسی طرح اگر بیوی بالکل نارمل ہے، وہ بیچاری کسی سے اپنے کزنس تک سے ہنس ہنس کے باتیں نہیں کرتی ہے، بالکل نارمل رہتی ہے، اب شوہر اس پہ خواہ شک کرے تو یہ شوہر کے ذہن کا فتور کہلائے گا۔ لیکن اگر کچھ قرائن موجود ہوں، مثلا شوہر جو ہے وہ اپنے کزن سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، یا عورتوں کی طرف اس کا میلان ہے، عورتوں کی باتیں کرتا ہے، یا مطلب وہ میسج کرتا ہے اور وہ چپ کے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، یا چھپاتا ہے اپنی کچھ چیزیں، اس سے بیوی کے دل میں شک پیدا ہوا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرائن موجود ہیں۔ لیکن یہ شک جب تک یقین کے درجے میں نہ آئے، الزام نہیں لگانا چاہیے اس کو، یا تو وہ تحقیق کر لے مزید، یا شوہر سے کھل کر بات کرے کہ آپ کی ان چیزوں سے مجھے اذیت ہو رہی ہے، نہ کریں آپ۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی مثال کے طور پر دودھ والا ہے، سبزی والا ہے، گوشت والا ہے، کاسمیٹک کی دکان پہ پہنچ گئی، ان کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے، گھر میں اس کے کزنز آ جاتے ہیں مرد حضرات، تو وہ ان کے ساتھ بے پردہ بیٹھ کر گفتگو کر رہی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اور کوئی مطلب قرائن شوہر کو نظر آئیں، اس وجہ سے شک پیدا ہوا تو یہ پھر جائز ہوگا شک کرنا، کیونکہ یہ قرائن ہے۔ لیکن شوہر کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق سے فقط ان باتوں کی وجہ سے بیوی پہ الزام لگا دے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ شک کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ وہ قرینہ اور علامت پیدا ہی نہ ہو۔ سب سے پہلی بات یہ شوہر بھی محتاط رہے، بیوی بھی محتاط رہے، تاکہ ازدواجی زندگی انتہائی خوشگوار رہے اور ان دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ کوئی بھی پیدا نہ ہو۔ لیکن پھر بھی بتقاضائے بشریت نادانستہ طور پہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی ویسی نیت نہیں ہوتی لیکن دوسرے کو شک پڑ جاتا ہے، تو اس شک کو یقین کے درجے تک جب تک انسان نہ پہنچ جائے یا پہنچا دے، اس وقت تک خواہ مخواہ شبہ کرنا، خواہ مخواہ الزام لگانا، دونوں خلاف شرع اور خلاف سنت ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں۔ اس لیے بہت ہی محتاط انداز سے اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے۔